اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حضور میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے علم کے اس سمندر میں ایک قطرے کا بھی کروڑواں حصہ شامل کرنے کی جسارت کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ، لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ ہوگا انشاءاللہ۔ تفسیر ہم تفسیر ابن کثیر سے کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر جانی مانی تفسیر ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ جس کو پڑھنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، ان سے گزارش ہوگی کہ ایک چھوٹی سی نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں، ایک قلم اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، اپنے پاس اگر نوٹ کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کے پاس بھی ایک نوٹ بک تیار ہو جائے گی۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ ریویژن کرنے میں آسانی ہوگی، دوسرا قلم کی طاقت سے ہم بہت ناواقف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک قلم کی خود قسم کھاتے ہیں، والقلم وما یسطرون، نون والقلم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ قلم ہے، اور قلم بڑی طاقتور چیز ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں، نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لکھنا نہیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم نہیں سیکھ سکتے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب اور دنیا کی آسان ترین کتاب، بچے کو یاد ہو جاتی ہے یہ کتاب۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کوئی اتنی مشکل کتاب ہے کہ اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہ ہو۔ یہ تو وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی سیکھنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدا لگا رہے ہیں کہ ہے کوئی سیکھنے والا۔ قرآن مجید تو ذکر ہے، ایک نصیحت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے یا ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انعام کی صورت میں ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے، قرآن مجید کی محبت، قرآن مجید کے سیکھنے کی چاہت۔ ماشاء اللہ ہم قرآن مجید کی روز تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کے ختم ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کوئی اتنی مشکل کتاب ہے کہ اس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہ ہو۔ یہ تو وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی سیکھنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدا لگا رہے ہیں کہ ہے کوئی سیکھنے والا۔ قرآن مجید تو ذکر ہے، ایک نصیحت ہے۔
ایسا نہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے یا ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے ہمیں ایک انعام کی صورت میں ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے، قرآن مجید کی محبت، قرآن مجید کے سیکھنے کی چاہت۔ ماشاء اللہ ہم قرآن مجید کی روز تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں تو 5 بار ختم کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس عظیم و اعلیٰ ہستی کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم الفاظ تو ادا کرتے ہیں لیکن ان کے معانی و مطالب سے بہت دور ہیں، اور مزے کی بات سب سے زیادہ جو خوش ہونے والا ہے ہمارے اس عمل سے وہ ہے شیطان۔ شیطان کہتا ہے کہ اچھا ہے، لگا رہنے دو انہیں، سمجھ تو ان کو کچھ آنا نہیں، عمل تو یہ لوگ کر نہیں سکتے، سو چلتے رہے۔ لیکن جیسے ہی آپ معنی و مطالب، ترجمہ و تفسیر کی طرف بڑھنے لگیں گے، قرآن کو سمجھنے کی نیت کریں گے، شیطان آپ کو ہر طرف سے گھیر لے گا، آپ کو ہر طرح سے قائل کرے گا کہ یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، آپ کی عمر گزر گئی ہے، یہ عمر نہیں سیکھنے کی، ابھی تو بہت سارے کام کرنے ہیں، ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے سیکھنے کی۔ ہزاروں کاموں میں آپ کو الجھا دے گا، آپ کو مصروفیتیں یاد دلائے گا، آپ کو اس وقت میں بہت ہی اہم کام کرنے کے مشورے دے گا۔ جس طرح سے آپ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، شیطان جو ہے وہ آپ کو بھڑکائے گا، آپ کو گھیر لے گا، آپ کو دور لے کر جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ آج ہی اعوذ باللہ پڑھ لیں، آج ہی اس پر بند باندھ لیں کہ آگے نہیں بڑھنے دینا میں نے تمہیں۔ سیکھنے کا عزم کیا ہے تو پورا کر کے ہی رہنا ہے، اور یہ بات شیطان پر کس قدر گراں گزرتی ہے وہ سوچ ہے ہماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو، ایک عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام آدمی پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان، اور کہاں ایک عام آدمی کی۔ علم کی فضیلت تو آپ دیکھیں کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ علم کی چاہ ہی تو ہے، قرآن مجید سیکھنے کی چاہ، علم دین حاصل کرنے کی۔ اب تو بالکل آسان ہو گیا ہے، ایک ٹچ کریں آپ اور آپ قرآن مجید، کیا دین کا ہر علم، دنیا کا ہر علم، لیکن ابھی ہم دین کے علم کی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں، الفاظ کی سمجھنے کی بات کر رہے ہیں، معانی و مطالب کی بات کر رہے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے والا عالم کہلاتا ہے، اور عالم کو عابد پر 100 درجے فضیلت ہے۔ اس دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں اللہ کے کلام کا ذکر ہوتا ہو۔ یہ جو اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کا ذکر، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کا ذکر، ہم اور آپ مل کر ایک محفل بن جاتے ہیں، اور اس فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہوئے اپنے پر بچھا کر قطار در قطار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس محفل میں بیٹھے ان لوگوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں جو صرف بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ذکر نہ کر رہے ہوں، صرف سن رہے ہوں یا خاموش بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ استغفار ہم جیسی استغفار نہیں ہوتی کہ تسبیح پکڑی اور استغفر اللہ کی رٹ لگاتی اور سوچتے ہیں کہ چلیں ہم نے گنتی پوری کر لی۔ وہ فرشتوں کی استغفار ہے۔ فرشتوں کی استغفار تو بڑی ہی عجیب ہوا کرتی ہے، جو قطار در قطار آسمان تک معلوم نہیں کس تعداد میں ہوں گے، وہ ہر اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ذکر کی محفل میں چپ چاپ بیٹھا بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، آسمان میں اڑتے پرندے، سمندروں کی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، وہ سب کے سب طالب علم کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ علم کی طلب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سوچیں، اللہ کے علم کی طلب کرنا
اللہ رب العزت کی شان اور پھر اس شان والی ہستی کا کلام جو ہم سیکھنے کی طلب کرتے ہیں، طلب کی خواہش کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک لمحے کو اندازہ لگائیں اس طلب، اس خواہش اور اس نیت پر ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ دنیا کی پوری دولت بھی اگر ایک طرف رکھ دی جائے تو جو اس طلب کا لطف ہے اور اس لطف میں جو کرم ہے، کوئی چیز اس کا رد و بدل نہیں بن سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے والا عالم اگر دوران تعلیم وفات بھی پا جاتا ہے تو سیدھا وہ شہداء کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آج سے ہی عہد کر لیجئے کہ میں نے پوری زندگی علم کی طلب میں، علم حاصل کرنے میں لگا دینی ہے۔ جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اپنی مصروفیت میں سے کچھ ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس علم کو سیکھنا ہے۔ میں نے علم کی خواہش کو، علم کی چاہت کو ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے خود بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، بس اتنی سی بات۔ بندے کو پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کرے، سارے جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سارے کام میرے ذمہ ہیں، تم صرف میری عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہم پورا دن جائے نماز بچھا کر بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کی تسبیح گھماتے رہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری زندگی کا ہر عمل، کھانا پینا، ہنسنا بولنا، گھروں سے نکل کر کام پر جانا، گھرداری کرنا، ہر چیز عبادت ہے۔ اور یہ کس طرح عبادت بنتی ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ تو ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، اور قرآن ہمیں تب سمجھ میں آئے گا جب ہم پکی نیت کر کے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ، ہمارا حاضر امام ہے۔ یہ ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا تو یہ ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ آؤ اپنی نیت کو پکا کر لیں، یہی قرآن ذریعہ نجات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیر کر دیں اور یہ قرآن ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دے کہ یا اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن قیامت کے دن ان لوگوں کو جنت میں جانے سے روک دے گا جنہوں نے اسے دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ عہد کریں کہ ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس شیطان مردود پر ہم آج ہی بند باندھ لیں گے۔ قرآن مجید پڑھنا شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرو تو تعوذ پڑھ لیا کرو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان۔ ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر کام میں سب سے پہلے حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں۔ کس سے؟ شیطان سے، جس کے آگے کہا جا رہا ہے کہ اعوذ باللہ، باللہ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، بے یعنی کی، اللہ یعنی اللہ کی۔ میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من یعنی سے۔ اس کے دوسرے بھی معنی ہیں لیکن یہاں یہی معنی مناسب ہے۔ الشیطان، الشیطان، الف لام ال دا ٹی ایچ ای دا شیطان، الشیطان۔ یہاں شیطان مراد جن سے شیطان ہے، جن سے شیطان مراد ہے، یعنی ہر طرح کی، ہر جنس کے شیطان سے پناہ میں آتا ہوں۔ الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے،
یہ بھی ال اور رجیم، یہ بھی دو الفاظ ہیں، خاص ہے۔ الف لام یہاں پر الرجیم کو بھی خاص کر دیتا ہے۔ یہ صفت ہے شیطان کی کہ کون سا والا شیطان؟ جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ اب ہم اس کا معنی کس طرح سے یاد کریں گے؟ ایسے نہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، بلکہ ہم اپنے آپ کو سمجھانے والے انداز میں بڑھیں گے کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اس لیے اس کے معنی بنیں گے مردود۔ رجیم کے معنی ہے مردود۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور اس نے صاف صاف اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرف سے، دائیں بائیں اوپر نیچے، گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں کے ساتھ، موبائل پر، اکیلے میں، ہر وقت اس شیطان سے ہم جنگ کی حالت میں ہیں، اور ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، اور سب سے طاقتور علاج ہے اعوذ باللہ کہنا۔ رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کی طرح ہو جائیں۔ اس کا کام ہم کو جہنم میں لے جانا ہے، جہنم میں پہنچا دینا ہے۔ تعوذ کو پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر غیر محفوظ تصور کیجئے۔ محسوس کیجئے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، شیطان کے حملے میں گھرا ہوا ہوں، مجھے پروٹیکشن چاہیے۔ تو اس احساس کے ساتھ کہ اللہ ہماری سن رہے ہیں، ہماری شیرغ سے قریب تر ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ تعوذ کو اس احساس کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ سن رہا ہے، اس کو بھیک کے انداز میں حفاظت مانگتے ہوئے مانگیے۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے سمجھانے میں اور آپ کے سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، تو میں اپنے رب کے دربار میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔